الحمد لله رب العالمين إله الأولين والآخرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. صدق الله العظيم. وقال النبي المحترم صلى الله عليه وسلم: تحفة المؤمن الموت، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم یہاں جمع ہوئے ہیں کسی ایک مقصد کے تحت. ہمارا یہاں جمع ہونا اور اس مجلس کا انعقاد کرنا یہ صرف اس لیے نہیں ہے کہ ہم یہاں آئے، باتیں کریں، سنیں اور چلے جائیں. ہمارے یہاں جمع ہونے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے دلوں کے اندر جو کچھ زنگ لگا ہوا ہے اور ہمارے دل و دماغ کے اندر دنیا کی جو رغبت، الفت اور محبت بیٹھ گئی ہے، جم گئی ہے، اس کو تھوڑا صاف کیا جائے. کچھ ایسی باتیں آپ کے سامنے بتائی جائیں اور رکھی جائیں جس سے ہمیں دنیا کے اندر زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ ہمارے اندر پیدا ہو اور ہمیں دنیا میں آنے کا ایک مقصد ہمیں معلوم ہو. قرآن کریم کی جو آیت پڑھی گئی سورہ ملک کی آیت ہے، جس کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ پاک ہے وہ ذات، بڑی بابرکت ہے وہ ذات جس کے قبضے قدرت میں ہر ایک چیز ہے، ہر ایک چیز اس کی ملکیت میں ہے. اور اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ ہر ایک چیز کے اوپر قادر ہے، جو چاہتا ہے وہ کر لیتا ہے. دن ہو تو دن کو رات میں تبدیل کرتا ہے، ابھی رات ہے تو رات کو صبح میں تبدیل کرتا ہے. سورج کو نکالتا ہے پھر غروب کرتا ہے، پھر اسی غروب سورج کو واپس طلوع بھی کرتا ہے. چاند کو نکالتا ہے واپس چھپا دیتا ہے، پھر اسی چھپے ہوئے چاند کو واپس ظاہر کر دیتا ہے. یہ نظام کسی ٹیکنالوجی کے تحت نہیں چل رہا، یہ نظام قدرت باری تعالیٰ کے تحت چل رہا ہے. ہم اور آپ جانتے ہیں کہ ہم زندگی گزارتے ہیں، ہم محتاج ہیں، ہم دنیا میں محتاج ہیں ہر ایک اسباب کے. اسباب یعنی کمائیں گے نہیں تو کھا نہیں سکتے، پیئیں گے نہیں تو پیاس نہیں بجھے گی. اسی طرح جب تک ہم کسی چیز کو انتظام میں نہیں رہیں گے ہمارے کام اٹکے ہوئے رہ جائیں گے. لیکن اللہ تبارک و تعالی اسباب سے ہٹ کر، ان کو اسباب کی ضرورت نہیں، یعنی کسی ٹیکنالوجی کی ضرورت نہیں ہے. وہ کہہ دیتا ہے کن تو وہ ہو جاتا ہے. قرآن میں یہ بھی آیا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو صرف اتنا کہہ دیتا ہے کن تو وہ ہو جاتا ہے. یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم جو زندگی یہ گزار رہے ہیں اس کے پیچھے اللہ تبارک و تعالی نے پورا ایک نظام سیٹ کیا ہے. وہ نظام یہ ہے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں
اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے رزق لکھ دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ، جتنے بھی حیوان اور چوپائے، درندے، انسان، جنات اور جتنی بھی مخلوق ہے، چاہے وہ آسمان کے نیچے ہو، چاہے وہ سمندر کے نیچے ہو، چاہے وہ آسمان کے اوپر ہو، چاہے وہ زمین کے نیچے ہو، ہر ایک کے لیے اللہ نے رزق کو لکھ دیا ہے۔ فلاں آدمی اتنے دن کھائے گا، یہ سامان کھائے گا، اتنے سال کھائے گا اور اتنی مقدار میں کھائے گا، نہ زیادہ نہ کم نہ لمٹ، جو لکھا گیا بس اتنا اس کو رزق ملنا ہے۔ چنانچہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا میں کام کاج نہیں کرتے، کوئی محنت نہیں کرتے، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالی رات کے وقت کھانے کا انتظام کر دیتا ہے، کہیں نہ کہیں سے رزق ان کے دروازے پہ چل کے آتا ہے۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ایک انسان بہت پیسے والا ہے، بہت اس کے پاس اربوں خربوں روپیہ ہے، کسی چیز کی کوئی کمی نہیں، لیکن کھانے سے اس کو پرہیزی ہے، ڈاکٹر نے منع کیا ہے، کھا نہیں سکتے، فلاں چیز کھا لیں گے تو بیمار ہو جائیں گے، تو اس کے رزق میں تنگی کر دی گئی ہے اور کسی کے رزق میں فراوانی کر دی گئی۔ یہ بھی ایک بہت بڑی نعمت ہے اللہ کی طرف سے۔ تو زندگی جو ہماری چل رہی ہے، بالآخر اس کا ایک اسٹاپ ہے، کہیں نہ کہیں جا کے یہ زندگی رک جائے گی۔ ہر ایک چیز کی منزل ہے، ہم بس میں سفر کرتے ہیں، ٹرینوں میں سفر کرتے ہیں، ہوائی جہاز میں سفر کرتے ہیں، تو ایسا نہیں کہ جو چیز چل رہی ہے تو وہ چلتی رہے گی، بالآخر اس کا اینڈ ہے اور اس کی ایک منزل ہے، ایک اسٹاپ ہے، وہاں جا کے وہ رک جائے گی۔ اسی طرح ہماری زندگی چل رہی ہے، چلے گی، بالآخر ایک وقت ایسا آئے گا کہ ہماری زندگی بھی رکتی ہوئی نظر آئے گی، تھم جائے گی، ایسا محسوس ہوگا کہ ہم دنیا میں آئے ہی نہیں تھے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو قرآن کریم نے اس کے بارے میں یہ بھی کہا کہ جب وہ جوان ہو جاتا ہے، بوڑھا ہو جاتا ہے، تو ایسے شخص کے بارے میں کہا اولم نعمرکم ما یتذکروا فیہ، کہ ہم ان کو نکمی عمر میں لوٹا دیں گے۔ چنانچہ ہم جب دیکھتے ہیں کہ ایک بزرگ آدمی ہے جس کی عمر 60، 65، 70، 75 کے قریب ہے، چلنے پھرنے سے معذور ہے، یعنی زیادہ چل پھر نہیں کر سکتا، اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، اٹھنے بیٹھنے میں اس کو کمزوری ہے، اور ان کی غذا پھر وہ بن جاتی ہے کہ وہ لیکوڈ کھا رہے ہیں، کوئی زیادہ ہارڈ چیز وہ نہیں کھا سکتے، گوشت نہیں چبا سکتے، آلو کھانا ان کو منع ہے، چاول کھانا منع ہے۔ تو یہ ایسی غذا ہے جو بچے کو دی جاتی ہے، جو غذا بچے کو دی جاتی ہے شروع ابتدائی میں 2 سال کے بچے، 1 سال، 3 سال کے، ان کو لیکوڈ دیا جاتا ہے، زیادہ تیل مسالہ نہیں دیا جاتا، تو یہی غذا ان کی ہو جاتی ہے جو ایک بزرگ ہے جو 75 سال کے ہے۔ اسی کو قرآن میں بیان کیا کہ ہم نکمی عمر میں لوٹا دیں گے، یعنی انسان واپس اسی حالت پہ آ جائے گا، بس اس کا قد و قامت اور جسامت ایک ڈیل ڈول ہوگا، بھاری ہوگا، یہی کہا۔ بالآخر حدیث پاک کے اندر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ مومن کے لیے ایک گفٹ ہے، ایک تحفہ ہے، وہ ہے سب سے بہترین تحفہ ہے مومن کے لیے، وہ ہے موت۔ تحفۃ المؤمن الموت، مومن کا تحفہ ہے یہ۔ اور دوسری بات یہ فرمائی گئی قرآن میں کہ اللہ نے حیات کو اور موت کو پیدا کیا ہے، یعنی یہ بھی ایک چیز ہے، یہ حیات یہ ایک چیز ہے، موت یہ ایک چیز ہے، جس کا تعلق انسان سے ہے، جس کا تعلق حیوان سے۔ صرف ایسا نہیں کہ انسان ہی جی رہا ہے، انسان ہی مر رہا ہے، انسان کے علاوہ جتنے دیگر مخلوقات ہیں، حیوان ہے، جاندار ہے، نباتات ہے، جمادات ہے، اور اسی طرح وہ مخلوق جو ہماری نظروں سے اوجھل ہے، جیسے فرشتے ہیں، جنات ہے، ناری مخلوق ہے، نوری مخلوق ہے، یہ تمام کے تمام حیات اور موت ان کے ساتھ لگی ہوئی ہے۔ دنیا میں آئے ہیں تو اب جانا ہے، اب پتہ کیسے چلے گا کہ آئے ہیں تو جانا ہے؟
انسان کا آنا اس بات کی علامت ہے کہ اب وہ جانے والا ہے. یہ آنا ہی اس بات کی دلیل ہے، سب سے بڑی دلیل ہے کہ اب تم جانے والے ہو، آئے ہو تو جاؤ گے. اسی طرح حدیث پاک میں یہ فرمایا گیا کہ ایک انسان ہے، ایک مومن ہے، جب اس کا آخری وقت ہوتا ہے، اب جانے کا وقت ہے، تو فرشتے ان کے پاس آتے ہیں اور آ کر کہتے ہیں کہ اگر وہ نیک ہے، بہت اچھا ہے، تہجد گزار ہے، نماز کا پابند ہے، اسی طرح بہت اچھے کام کیے اس نے دنیا کے اندر، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا، تو اللہ تعالیٰ ان سے کہتے ہیں، فرشتے ان سے کہتے ہیں کہ اے پاک روح جسم سے نکل جا، باہر آ جا، اللہ تیرا انتظار کر رہا ہے. اللہ اس حال میں ہے کہ تجھ سے خوش ہے اور تیری تعریف اس نے مخلوق کے درمیان کر دی ہے. پھر اس کو بشارت دی جاتی ہے کہ دیکھو آپ کے نیک اعمال کی وجہ سے آپ کا یہ ٹھکانہ ہے، آپ کا یہ ٹھکانہ ہے، اور اگر آپ نیک نہیں ہوتے، گناہگار ہوتے، تو آپ کا یہ ٹھکانہ ہوتا. اور اسی دوران اس کی روح بہت آہستہ سے نکال لی جاتی ہے. دوسری بات، اگر انسان گناہگار ہے، یہ ہمیں تو پتہ نہیں چلے گا کون انسان نیکوکار ہے، کون انسان گناہگار ہے اللہ کی نظر میں. یہ معاملات غیبی طور پر ہو رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ نہیں، ہم آنکھ سے نہیں دیکھ سکتے کہ اس کے ساتھ چل کیا رہا ہے، یہ کس حالت میں ہے، ہمیں نہیں پتہ. موت کی کون سی سختی اس کے اوپر گزر رہی ہے اور یہ کس کٹھن اور مشکل مراحل سے گزر رہا ہے، ہمیں نہیں پتہ. یہ اللہ غیبی طور پہ نظام چلا رہا ہے. یہ صرف وہی جانتا ہے اور اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ ہو کیا رہا ہے اس کے ساتھ. اور اگر کوئی فاجر ہے، گناہگار ہے، اس نے زندگی میں کوئی اچھے کام نہیں کیے، گناہ ہی گناہ کیا ہے، اور اتنے گناہ کیے ہیں کہ اللہ نے مخلوق کے درمیان اس کی برائی کی ہے، مخلوق کے درمیان، فرشتوں کے درمیان اس کی برائی ہوئی. پھر جب اس کی روح نکالی جاتی ہے تو قرآن کریم میں فرشتوں کی 5 صفت بیان کی گئی. ایسے فرشتے 5 قسم کے کام کا انجام دیتے ہیں موت کے وقت. فرمایا وَالنَّازِعَاتِ غَرْقًا، کھینچ کر اور تیز جھٹکے کے ساتھ نکالنے والے. کیا مطلب؟ روح نکالنے والے. ایسے بھی فرشتے ہیں جو کھینچ کر نکالتے ہیں اور تیز جھٹکے کے ساتھ نکالتے ہیں. وَالنَّاشِطَاتِ نَشْطًا، بہت آرام سے اور راحت کے ساتھ روح کو نکال لیتے ہیں. فَالسَّابِحَاتِ سَبْحًا، اور اس کو آسمان میں لے کر چلے جاتے ہیں، تمام روح کو لیتے ہیں اور آسمان کی طرف. فَالْمُدَبِّرَاتِ أَمْرًا، پھر اس کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ اس کے طے کیے جاتے ہیں. اگر نیک ہے تو اس کو جنت کے آرام اور آسائش میں ان کو ٹھیل دیا جاتا ہے کہ آپ جائیں، یہ آپ کی منزل. اور اگر بدکار ہے اللہ کی نظر میں تو اس کو آسمان سے پھینک دیا جاتا ہے زمین کی طرف. پھر زمین کے نیچے اس کو لے جایا جاتا ہے، زمین کے نیچے، اور اس کو جہنم کی وہ تمام چیزیں دکھائی جاتی ہیں اور اس کے اوپر مسلط کر دی جاتی ہیں کہ آپ کے یہ اعمال ہے اور آپ کا یہ انجام ہے. یہ 5 قسم کی کام اللہ نے فرشتوں کے بتائے ہیں کہ جو کیے جاتے ہیں اور انسان کے ساتھ یہ پیش آ رہے ہوتے ہیں، ہمیں آپ کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا. اسی لیے کہا گیا کہ جب کوئی حالت وفات میں ہو، ہمیں پتہ ہو کہ اس کی حالت بہت خراب چل رہی ہے، تو قرآن حدیث پاک کے اندر یہ حکم ہے کہ ان کے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے، اور اسی طرح ان کے سامنے قرآن کریم کی تلاوت کی جائے، تاکہ جو ہمارے ارد گرد فرشتے ہوتے ہیں وہ ان تمام چیزوں کے اوپر آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. یہ حدیث پاک کے اندر ہے، آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. اور یہ فرمایا گیا کہ جو ہمارا آخری انجام، ہمیں کیسے پتا چلے گا کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کو خوش کر کے جا رہے ہیں یا ناراض کر کے جا رہے ہیں؟ فرمایا کہ جس کا ایمان پر خاتمہ ہو گیا،
وہ سبقت لے گیا، وہ جنت کے باغوں میں گھومنے والا بن گیا، لیکن جس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوا، اس نے موت کے وقت ایسے ایسے کلمے کہہ دیے یا ایسی کچھ باتیں کہہ دی جس سے وہ مرتد ہو کر مرا، تو اس کا آخری انجام اس کے آخری کلمے کی وجہ سے ایسا ہونے والا ہے کہ وہ زیادہ خوفناک ہوگا۔ تو گویا قرآن کریم کے اندر یہ فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، موت کو اور حیات کو اللہ نے تخلیق بخشی ہے ایک کام کی وجہ سے کہ دیکھ لیا جائے کہ تم میں کون زیادہ اچھے اعمال لے کر آتا ہے، ایکم احسن عملا، کون زیادہ اچھے اعمال لے کر آتا ہے ہمارے پاس۔ لہذا ہمیں اس بات کے اوپر غور کرنا چاہیے کہ ہم اپنی زندگی کیسے گزار رہے ہیں، ہم کر کیا رہے ہیں۔ اچھا، جب نماز، روزہ، ذکر و اذکار سب چیز کر رہے ہیں تو اسلام کی جو بنیاد ہے 5 چیزیں، بنیاد اسلام علی خمس، 5 چیزیں اسلام کی بنیاد ہے، جسے کہا گیا کہ یہ پیلر ہے۔ عمارت تعمیر کی جاتی ہے تو بغیر پیلر کے عمارت کا کھڑا رہنا یہ ناممکن، پیلر نہیں ہے تو عمارت گر جائے گی آپ کی۔ اور اگر آپ نے پیلر دے دی ہے اور اس کی بنیاد رکھ دی ہے تو آپ اس کے اوپر 2 منزل، 3 منزل، 4، 5، 6، ہر ایک 10 منزل بھی آپ کھڑا کر سکتے ہیں۔ تو یہ اسلام کی بنیاد ہے 5 چیزیں۔ اگر ہم نماز نہیں پڑھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ اللہ بڑا غفور الرحیم ہے اور اللہ تبارک و تعالی معاف کرنے والے ہیں، تو یہ ہماری غلط فہمی ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالی معاف تو کرنے والے ہیں، لیکن ہم اپنی ذات کی گارنٹی کیسے لے سکتے ہیں؟ ہم اپنے بارے میں یہ فیصلہ کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم دنیا میں عیش و آرام کے ساتھ زندگی گزاریں گے اور اپنی منمانی زندگی گزاریں گے، اللہ ہمیں معاف کر دیں گے؟ ایسا تو کہیں پہ بھی آیا نہیں، بلکہ نماز چھوڑنے والے پہ وعید ہے، زکوٰۃ نہ دینے والے پہ وعید ہے، حج فرض ادا نہ کرنے والے پہ وعید ہے، اسی طرح رمضان آئے روزہ نہ رکھے تو اس کے اوپر وعید ہے۔ تو ہمیں اس کی اجازت نہیں ہے کہ ہم اس بات کا فیصلہ کر لیں کہ اللہ تعالی ہمیں معاف کرنے والے ہیں، لہذا ٹینشن نہیں، نمازیں مت پڑھو، رمضان آئے تو روزے مت رکھو، حج اگر فرض ہو جائے تو نہ کرو۔ یہ ہمیں اس بات کی اجازت نہیں۔ اچھا، ایک آدمی ہے، ایک واقعہ ہے، اب پتہ نہیں اس واقعے کی حقیقت ہے بھی یا نہیں، لیکن عبرتناک ہے۔ ایک آدمی کی ملاقات ہو گئی حضرت اسرائیل علیہ السلام سے، بہت پرانی بات ہے، یعنی جو موت کا فرشتہ ہے اس سے ملاقات ہو گئی اور کہا کہ آپ تو کسی کی بھی پاس آ جاتے ہیں اور کوئی نوٹس نہیں دیتے، کوئی ریمائنڈر نہیں دیتے، کچھ بتاتے ہی نہیں ہیں کہ بھائی میں آنے والا ہوں، آپ تیاری کر لیں۔ حالانکہ دنیا کے اندر حکومت کی طرف سے جو بھی سزا منعقد ہوتی ہے اس سے پہلے آپ کے گھر پہ نوٹس آتا ہے کہ فلاں تاریخ کو آپ کو حاضری دینی ہے، فلاں تاریخ کو کورٹ ہے، آپ کو جانا ہے، بلاوا آیا ہے، کیس مقدمہ سارے چلتے ہیں۔ تو یہ اطلاع کے تحت چلتے ہیں کہ بھائی پہلے سے ہم نے آپ کو اطلاع دے دی ہے، اب آپ کو یہ کام کرنا ہے، اس کی تیاری کریں۔ حتیٰ کہ جو شخص کو پھانسی ہونے والی ہے اس کو بھی بتا دیا جاتا ہے بھائی کہ فلاں ڈیٹ میں آپ کو پھانسی ہوگی اور آپ کی آخری خواہش کیا ہے وغیرہ ذالک۔ لیکن اس آدمی نے پوچھا، ارے بھائی موت کے جو فرشتے آپ ہیں، آپ روح نکالتے ہیں، روح قبض کر لیتے ہیں، تو آپ کوئی نوٹس نہیں دیتے، ایسا کیوں؟ آپ ہمیں بتاتے کیوں نہیں ہیں کہ ہم فلاں تاریخ کو آئیں گے تاکہ ہم جھٹ پٹ نماز پڑھ لیں، نماز میں رہیں، اس وقت کہیں بازار نہ جائیں اور کہیں کھاتے پیتے نہ رہیں۔ تو فرشتے نے جواب دیا، بھیا بات ایسی ہے کہ نوٹس ہماری طرف سے دن بھر میں ہزاروں دفعہ آپ کو دی جاتی ہے، دن بھر میں ہزاروں دفعہ دی جاتی ہے، لیکن آپ اس کو سیریس نہیں لیتے، آپ سمجھتے ہی نہیں ہیں اس ریمائنڈر کو۔ کہا کہ وہ کیا نوٹس ہے بتاؤ مجھے۔ کہا، فرشتے نے کہا کہ جب آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ کو بخار آ جاتا ہے
تو یہ جو بخار آیا ہے یہی تو ہماری نوٹس ہے. اور جب آپ بیمار ہوتے ہیں، آپ کے سر میں درد ہو رہا ہے، آپ کی آنکھ میں تکلیف ہو رہی ہے، آپ کے پیٹ میں درد ہو رہا ہے، یہی تو ہماری نوٹس ہے، یہی علامت ہے. کیا پتہ اللہ تعالیٰ اسی بخار میں یا اسی درد سر میں آپ کو ڈالے، شفا آپ کے مقدر نہ ہو. یہی تو ہماری نوٹس ہے. اور اسی طرح دوسری علامت بتائی، چلو ٹھیک ہے، ایک انسان کی عمر گزر گئی، 40 سال کا ہو گیا، اب دھیرے 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 اس کے سروں کے اوپر سفید بال آنا شروع ہو گئے. تو سفید بال کا آنا یہ علامت ہے اس بات کی کہ آپ کو اس دنیا سے جانا ہے. فرشتے نے جواب دیا. اس شخص نے حیران ہو کر اپنے دل میں سوچا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں بار بار دستک دی جا رہی ہے کہ آپ کو جانا ہے، آپ کو جانا ہے، لیکن ہم اسے سیریس نہیں لیتے، ہم اسے سیریس ہی نہیں لے رہے. حدیث پاک کے اندر یہ ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، مشکات شریف کی روایت ہے، فرمایا عمر امتی من 60 الی 70. میری امت کی جو عمر ہے، عمر یعنی ایک انسان میکسیمم کتنے سال دنیا میں رہ سکتا ہے؟ کتنے سال؟ پہلے کے زمانے میں جو لوگ تھے وہ ہزاروں سال جیتے تھے. حضرت نوح علیہ السلام نے کتنے سال دعوت و تبلیغ کا کام کیا؟ 950 سال. 950 سال آپ گن لیجیے کتنے ہوتے ہیں. ہماری 10 نسلیں 12 نسلیں ختم ہو جائیں گی. یہ اتنی لمبی عمر. تو اس دور میں ہوتا تھا. اس کے بعد سے لے کر عمر کے اندر کمی آتی گئی، کمی آتی گئی، آتی گئی. پھر 500 سال ہوا، پھر 400 میں لوگ مرنے لگے، پھر 300 سال میں مرنے لگے، پھر 100 سال میں مرنے لگے، پھر اب جا کر کے 100 کوئی ٹچ ہی نہیں کرتا، کوئی ٹچ کرتا ہی نہیں کہ وہ 100 سال جیے گا. تو اسی لیے آپ علیہ السلام نے فرمایا عمر امتی من 60 الی 70. میری امت کی عمر 60 سے 70 سال کے درمیان ہے. 60 سے 70 سال کے درمیان. کیا پتہ چلا ہماری عمر اگر ابھی 50 سال ہے یا 40 سال ہے تو ہمارے کتنے سال رہ گئے؟ ایک اندازہ ہے. اور اگر کوئی 100 پار کر جائے یہ اللہ کی قدرت ہے. لیکن نظام کیا ہے اللہ کا؟ 60 سے 70 کے بیچ میں، 60 سے 70 کے بیچ میں. اب آپ اندازہ لگائیے کہ ہماری زندگی کے کتنے سال اب باقی رہ گئے. ہر ایک اب دیکھ لیجئے، ہم 40 کے ہیں تو اس حدیث کے حساب سے ہماری عمر میں اب باقی رہ گئے 20 سال، بہت بہت 25 سال، بہت بہت 30 سال. یہ ہم اندازہ لگا سکتے ہیں، فیصلہ نہیں کر سکتے. فیصلہ کرنے کی اجازت کسی کو بھی نہیں ہے. اسی طرح خود آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ہوا 63 سال کی عمر میں، 63 ایئرز اولڈ. 63 سال کی عمر میں آپ کی وفات ہوگی. اللہ تعالیٰ اگر چاہتے ہیں تو کیا ان کو عمر نو نہیں دیتے؟ کیا ان کو 1000 سال کی زندگی نہیں دیتے؟ دے دیتے. لیکن چونکہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اسوہ حسنہ ہے، ہمارے لیے نمونہ ہے، ہمارے لیے آئیڈیل ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر یہ وقت گزار دیا. اور موت کی تکلیف تو نہیں کہہ سکتے، موت کا جو ایک پروسیس ہے اس سے اللہ نے ان کو گزارا. کیسے گزارا؟ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا آخری وقت ہوتا ہے، ان سے پہلے ان کو کافی دن تک بخار رہتا ہے، بخار اترتا ہی نہیں. صحابہ کرام پانی پہ پانی ڈال رہے ہیں، مشکیزیں ان کے اوپر جو ہے بہائے جا رہے ہیں، ساتھ ساتھ مشکیزیں بہائے جا رہے ہیں. کبھی اتر بھی جا رہا ہے، کبھی نہیں اتر رہا ہے، افاقہ نہیں ہو رہا. آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی مسجد کے خود امام تھے، امامت کرتے تھے. ایک نماز کے وقت حاضر نہ ہو سکے، صحابہ کرام انتظار میں بیٹھے ہیں. حجرہ مبارک سے حضرت ابوبکر کو اشارہ کر دیا کہ آپ کھڑے ہو جائیں، امامت فرما لیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بھی ہمت گواہی نہیں دے رہی تھی کہ ان کے ہوتے ہوئے کیسے کیا جائے، لیکن اطاعت فرض ہے، اس وجہ سے آپ حضرت ابوبکر آگے چلے گئے. جانے کے بعد پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز سے صحابہ کرام فارغ ہوئے.
سب حجرے میں آئے. یہ آخری وقت کی بات ہے. حضرت جبرائیل بھی آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں, آپ سے ملاقات کا شوق رکھتے ہیں, آپ کی اجازت ہے یا نہیں. آنے سے پہلے سلام بھی کرتے ہیں کیونکہ یہ انبیاء کے آداب میں سے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تیار ہو جاتے ہیں. چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آتی ہیں, ان کے کان میں دو باتیں کہتے ہیں. ایک بات تو ان کے کان میں یہ کہی جاتی ہے کہ بیٹی میں اب جانے والا ہوں, میرا جانے کا وقت ہو گیا. تو یہ سن کر وہ رو پڑتی ہیں, ان کے آنکھ مبارک سے آنسو بہنے شروع ہو جاتے ہیں کہ والد ماجد ہمارے اب جا رہے ہیں اس دنیا سے. پھر دوسرے کان میں ان کو یہ کہا جاتا ہے کہ تم جلد مجھ سے ملاقات کرنے والی ہو, تم جلد مجھ سے. چنانچہ 6 ماہ نہیں گزرتے ہیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی اس دار فانی سے چلے جاتے ہیں. تو جیسے ہی ان کا وصال ہوتا ہے, صحابہ کرام کے درمیان ایک ہمہ ہمی کا عالم ہوتا ہے. جیسے ہم اور آپ دیکھتے ہیں, ہم اس لائن سے گزرتے ہیں, ہمہ ہمی کا عالم ہوتا ہے, اور ایک پریشانی اور ایک غم ہمارے درمیان بیٹھ جاتا ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا. چنانچہ صحابہ کرام بھی انسان ہیں, بشر ہیں, ان کے درمیان بھی ہوا. بعض نے انکار کیا کہ نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, وہ جا نہیں سکتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے, کیونکہ یہ بہت جلالی صحابی تھے. ان کی تلوار ہاتھ میں آ گئی اور تلوار لے کر گھومنے لگے. کہا کہ جو شخص یہ کہے گا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دار فانی سے چلے گئے ہیں, وہ ان کی گردنیں اڑا دیں گے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تحمل مزاج کے حامل, انہوں نے جب دیکھا یہ عالم, منبر رسول کے اوپر کھڑے ہو گئے اور کہا, صحابہ کرام کو مخاطب کیا کہ سن لو, جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ یاد رکھو کہ وہ اللہ آج بھی زندہ ہے, قیامت تک زندہ رہے گا. اور جو نبی کی عبادت کرتے تو یاد رکھو فَإِنَّ مُحَمَّدًا قَدْ مَاتَ, یقیناً آپ علیہ الصلوۃ والسلام وفات پا گئے ہیں. صبر دیا اور آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ, کہ اللہ محمد یہ تو ایک رسول ہے. قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ, اس سے پہلے بھی جتنے رسول آئے ہیں وہ تمام کے تمام چلے گئے ہیں. اللہ کا یہ نظام ہے, اللہ کا یہ قانون ہے, یہ قانون ہے, جانا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں یہاں جو بھیجا ہے اس کے اوپر اللہ نے صبر کے اوپر بہت بڑی نعمت رکھی ہے. قرآن کریم میں آیت ہے ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ, ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب, کہ انسان کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے, تکلیف کے اندر ہر ایک چیز داخل ہے. کھانے پینے کی تکلیف ہے, پیسہ نہیں ہے, کھانا نہیں مل رہا ہے, بیماری کی تکلیف ہے, ہر وقت انسان پریشان رہتا ہے. اسی طرح موت حیات کا مسئلہ ہے, گھر میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے, یہ بھی ایک پریشانی ہے. اس کی تفسیر کے اندر علماء نے یہ تمام باتیں لکھی ہیں اور آگے یہ کہا کہ یہ تمام کام اللہ کے کھاتے میں لکھا جا چکا ہے. الا باذن اللہ, یہ تمام کام ہوں گے اللہ کے حکم سے. ہمیں پریشانی بھی آئے گی, ہمیں رزق کی تنگی بھی ہوگی, ہمیں پیسے کے لیے ٹانا ٹونی بھی ہوگی, جیب میں کبھی ہے کبھی نہیں ہے, یہ ہر انسان کے ساتھ ہے. ہمیں بخار بھی آئے گا, ہمیں پیٹ کی بیماری بھی ہمیں لگے گی, درد, سر میں درد بھی ہوگا. اسی طرح ہمارا انتقال بھی ہوگا. انتقال کا مطلب یہ ہے کہ ایک دنیا سے, ایک عالم سے دوسرے عالم میں قدم رکھنا, بس اس کا اتنا ہی معنی ہے. انتقال کہتے ہیں منتقل ہونا, چینج کرنا, تبدیل, ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا. ہم جب کہتے ہیں کسی کا انتقال ہو گیا, مطلب یہ ہے کہ عالم دنیا سے عالم برزخ وہ چلا گیا. اس کو فنا ہونا نہیں ہے, فنا کا یہ مطلب نہیں ہے. اچھا, انسان کے علاوہ جتنے حیوان ہیں, جانور ہیں, گائے ہے, بیل ہے, بکری ہے, ان کا معاملہ یہ ہوگا
کہ یہ دنیا تک ان کا معاملہ ہے، یہ جب مر جائیں گے، جانور جب مر جائیں گے تو آخرت میں ان کو واپس اٹھایا بھی نہیں جائے گا، زندہ بھی نہیں کیا جائے گا۔ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ ایک مرتبہ ان تمام جانوروں کو زندہ کریں گے، اور کرنے کے بعد میزان عدل قائم کریں گے۔ قائم کرنے کے بعد انصاف کا معاملہ ہوگا۔ مثلا کوئی سینگ والا جانور ہے، اس نے بے سینگ والے جانور کو اگر مار دیا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے سینگ کو سینگ عطا کریں گے اور کہیں گے تو اس کو مار۔ جب ان کے درمیان انصاف ہو جائے گا اللہ تعالیٰ ان کو مٹی بنا دیں گے، ختم کر دیں گے، ان کا اور دوسرا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے۔ لیکن انسان اور جنات ایسے ہیں، اگر یہ پیدا ہو گئے ہیں تو ان کا کوئی فنا ہونے کا کوئی حساب نہیں ہے۔ دنیا سے تو چلے جائیں گے لیکن آخرت میں قدم رکھ دیں گے۔ ایسا نہیں کہ آخرت میں پھر موت آئے گی، ایسا نہیں ہے۔ اب ان کا حساب کتاب چلے گا، اب اس کے اوپر کوئی زوال نہیں ہے۔ دنیا سے جانے کے بعد کوئی زوال ہی نہیں ہے اس ذات کے اوپر، اس انسان کے اوپر۔ اب اس کا حساب کتاب چلے گا، اچھا ہے تو جنت میں جائے گا، اور اگر برا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، جیسے کہ قرآن کریم صاف طور پہ کہتا ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم جنات النعیم۔ ایمان لائے، اچھے عمل کیے، ایمان لانے کے ساتھ اچھے عمل کو اللہ نے شرط کر دیا ہے۔ خالی ایمان لانا یہ ہمارے لیے نجات کا ذریعہ نہیں، خالی ایمان لانا۔ بھائی ہم اللہ کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، لیکن مسجدوں کو نہیں آتے ہیں۔ اذان کی آواز ہم سنتے ہیں، ہم مانتے ہیں کہ اللہ کے لیے پکارا جا رہا ہے، ہم جاتے نہیں۔ کیوں جائیں گے ہم؟ چلو نہیں جاتے ہیں، گھر پہ پڑھیں، نہیں پڑھیں گے۔ اسے کہتے ہیں خالص ایمان لانا۔ آپ ایمان تو لائیں، جنت ملے گی۔ حدیث پاک میں یہ بھی ہے کہ جو من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جو صرف اتنا کہہ دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ لیکن اس سے پہلے کچھ پروسیس ہے، اس کا حساب کتاب ہوگا، اس کی جو سزا ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کو دیں گے، معاملات کلیئر ہوں گے پھر نکالا جائے گا۔ اور ایسا نہیں ہے ہم سوچتے ہیں چلو 20 سال ہم نے عیاشی کی ہے تو 20 سال ہی صرف سزا کاٹیں گے، نہیں۔ قیامت کا دن، آخرت کا ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے۔ اگر ہم یہاں 50 سال ہم عیاشی کر کے گئے ہیں تو آپ حساب لگائیے، کیلکولیٹر کھول لیجیے، اپنا حساب ماریے، ایک دن 50,000 ملٹیپلائی کیجیے اس کو 50 سال میں، دیکھیے کتنے دن بنتے ہیں۔ تو ہم اپنی گارنٹی تھوڑی لے سکتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا نظام بنایا ہے، اور آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند مخصوص لوگوں کی سفارش بھی کریں گے۔ سفارش کا حق دیا جائے گا کہ آپ کن لوگوں کی سفارش کرنا چاہتے ہیں، سفارش کریں۔ اور اگر ہم نے دنیا کے اندر ایسے کام کیے ہیں، حرام کمائی سے کھایا ہے، سود کا کام کیا ہے، یہ حدیث پاک کے اندر ہے، سود کا کام کیا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں ایسے لوگوں کا انجام مع فرعون و حامان و قارون، ایسے لوگوں کا انجام کیا ہوگا؟ فرعون کے ساتھ ہوگا، قارون کے ساتھ ہوگا اور حامان کے ساتھ ہوگا۔ یہ وہ بدبخت ہے جنہوں نے دنیا کے اندر جنت والی زندگی گزاری ہے، دنیا کے اندر جنت والی زندگی۔ فرعون نے کم بادشاہت کی ہے، پوری زندگی اس نے اپنے آپ کو خدا بنا دیا۔ انا ربکم الاعلی، انا رب، یہ ان کا دعویٰ تھا کہ میں سب سے بڑا پالنہار ہوں، میں، لہذا مجھے پوجو۔ انہی کے دور میں حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے ان کو ٹھیک کرنے کے لیے، اور اللہ نے کہا اذهبا الى فرعون انه طغى۔ حضرت موسیٰ، حضرت ہارون، ان دونوں کو حکم ہو کہ آپ جائیے، کہاں جائیے؟ الى فرعون، فرعون کی طرف جائیے، انه طغى، یقیناً انہوں نے بہت بڑی سرکشی کی ہے پوری دنیا کے اندر، دھوم مچا دیا ہے۔ فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا لَعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ، اور جانے کے بعد ڈانٹ ڈپٹ نہیں کرنا، کیا کر رہے ہو تم، کیوں خدائی کا دعویٰ کر رہے ہو، نہیں، بلکہ فرمایا نرمی سے بات کرنا ہے۔ دعوت و تبلیغ کا بھی یہی اصول ہے، نرمی سے پیغام پہنچانا ہے۔ قَوْلًا لَيِّنًا، نرم گفتگو کرنا ہے، لعلہ یتذکر، شاید کہ وہ نصیحت پکڑ لے، ان کے دل پگھل جائے،
اور وہ آپ کی بات مان لیں اور یہ سارے برے کام وہ چھوڑ دیں، او یخشا، یا وہ اللہ سے ڈرنے لگ جائے، ان کے دل میں خوف پیدا ہو جائے، ان کے دل میں خوف۔ اور اسی طرح قارون تھا، انہوں نے دنیا کے اندر جنت بنائی تھی، ایک ایسا محل تیار کیا تھا سونا اور زیورات سے، اتنا عالی شان محل تیار کیا جس کی قیمت آج ہم اس کی قیمت کا حساب نہیں لگا سکتے، ایسا محل تیار کیا تھا، لیکن اس میں قدم رکھنے سے پہلے ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ ایسے ایسے لوگ تھے۔ تو حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا گیا کہ دنیا کے اندر جو عیاشی کر رہے ہیں اور یہاں وہاں سے ایسی کمائی خود بھی کھا رہے ہیں، گھر والوں کو بھی کھلا رہے ہیں، ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں دنیا میں۔ حلال کمائی بہت کم، نہ کے برابر ہے، یا اگر تجارت کر رہے ہیں اس میں جھوٹ بول رہے ہیں، دھوکہ دے رہے ہیں، غداری کر رہے ہیں، تو یہ کمائی بھی ہمارے لیے مشکوک ہے، ہمیں پتہ نہیں چلتا۔ یہ بہت باریک سا چیز ہے، یہ ہمیں پتہ نہیں چلتا کہ ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ ہم تو دیکھ رہے ہیں بھائی، ہم تو نماز بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی پڑھ رہے ہیں، جماعت میں بھی جا رہے ہیں اور ذکر کی مجلس میں بیٹھ رہے ہیں، لیکن ہمارے ذہن سے یہ نکل گیا کہ ہم اپنی تجارت میں ایسے کام بھی کر رہے ہیں جس سے ہماری کمائی جو ہے مشکوک بن رہی ہے، اور وہ لقمہ ہم اپنے پیٹ میں ڈال رہے ہیں، گویا کہ ہم اپنے پیٹ میں آگ کا انگارہ ڈال رہے ہیں، اور وہی لقمہ ہم اپنے نیک صالح اولاد کو بھی کھلا رہے ہیں، اپنے گھر والوں کو کھلا رہے ہیں۔ یہ بہت باریک سی غلطی ہے جو ہم نہیں سمجھ سکتے۔ بات یہ چل رہی تھی کہ یہ اتنی باریک غلطی ہے جس سے ہم اور آپ نہ آشنا ہے، نہ واقف ہے، تو یہ ایک بات ہو گئی۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی انہوں نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی ارشادات فرمائے ہیں ان تمام کا خلاصہ یہ ہے کہ بالآخر ہمیں اس دنیا سے جانا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ چند اہم بات ہے جو آپ کے سامنے رکھ کے بات ختم کرنی ہے۔ کبھی ایسا موقع آ جائے، ہمارے گھروں میں ایسے حالات آ جائیں، تو سب سے پہلی چیز یہ کہ اس کے اوپر خوب جم کے صبر کرنا ہے، اتنا صبر کرنا ہے، اتنا صبر کرنا ہے کہ جتنا صبر حضرت یعقوب علیہ السلام نے کیا تھا اپنے بیٹے کے گم ہو جانے پر، اتنا صبر کرنا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اوپر بڑے انعامات رکھے ہیں صبر کرنے پر۔ ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر کریں گے اللہ کی نصرت ہمیں حاصل ہوگی، اور صبر نہیں کریں گے، جذبات میں آ جائیں گے، ذہنی توازن ہم کھو دیں گے، تو اس سے ہماری دنیا بھی ہاتھ سے جائے گی، آخرت بھی برباد ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ دوسری بات کہ ہم نے جتنی بھی تلاوتیں کی ہیں اس دن سے لے کے اب تک، اس کا ایصال ثواب بھی ضروری ہے۔ کوئی بھی مومن اس دنیا سے جاتا ہے، وہ ایک چیز کا محتاج ہو جاتا ہے، اپنے گھر والوں سے۔ کیا؟ کہ وہ دعائے مغفرت کرے، ان کے لیے تلاوت کر کے ان کے کھاتے میں نیکی ایڈ کروائے۔ تو تین کام ایسے ہوتے ہیں انسان اپنے پیچھے چھوڑ کر جاتا ہے، ساتھ لے کر نہیں جاتا، ساتھ لے کر نہیں جاتا۔ دو چیزیں جاتی ہیں ساتھ، واپس آ جاتی ہیں۔ ایک چیز ہے جو اس کے ساتھ رہتی ہے، دو چیزیں کیا ہیں؟ اس کا مال اس کے ساتھ جاتا ہے، واپس آ جاتا ہے، گھر والے ساتھ جاتے ہیں، واپس آ جاتے ہیں، دفنا کر واپس آ گئے، اور اس کا اعمال اس کے ساتھ جاتا ہے، وہ واپس نہیں آتا، وہ وہیں رہتا ہے، اس کے ساتھ رہتا ہے۔ چنانچہ جب مردے کو دفنا دیا جاتا ہے، میت کو دفنا دیا جاتا ہے، مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے، اور جب گھر والے واپس ہوتے ہیں پھر اس کا حساب و کتاب شروع ہوتا ہے۔ یہ اصل ایگزام ہے، یہی اصل امتحان ہے ہمارا۔ دنیا کی کامیابی یا عارضی کامیابی ہے؟ ہم کامیاب ہو گئے، ہم خوش ہو گئے، ہم مٹھائی بانٹتے ہیں اور بدھائیاں دیتے ہیں، مبارکبادی دیتے ہیں، ٹھیک ہے آپ دیجئے، لیکن ہم آخرت میں کتنے سکسیسفل ہیں، اس کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے اور کیا نہیں کی، وہ اصل میٹر کرتا ہے ہمارے لیے۔
تو حدیث پاک کے اندر یہ فرمایا گیا کہ ہم ایسے لوگوں کو بھی ثواب بھجوا سکتے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ اپنے پیچھے نیک صالح اولاد چھوڑ کر جائے جو ان کے لیے دعائیں مغفرت کرے. ولد صالح، جو ان کے لیے کیا کرے؟ دعائیں مغفرت کرے، یا ان کے لیے دعائیں مانگے، تلاوت کرے. دوسرا یہ کہ ہم کوئی ایسا صدقہ جاریہ کر کے جائیں، کہیں پہ کنواں کھدوا دیا، کہیں مسجد کا کام چل رہا تھا تعمیر میں حصہ ڈال دیا، کہیں مدرسے بنوا دیے، ایسا خیر کا کام ہم اپنے پیچھے اگر چھوڑ کر جاتے ہیں تو یقیناً اس کا فائدہ ہمیں آخرت تک ملتا رہے گا. جب تک قیامت نہیں آئے گی ہمیں اس کا ثواب ملتا رہے گا. اسی طرح ہم نے کسی کو علم سکھا دیا، جب تک وہ پڑھتا رہے گا اس کا ثواب ہمیں ملتا رہے گا. یہ 3 چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے جانے کے بعد اس کو فائدہ دیتی ہیں. باقی جتنی بھی چیزیں ہیں، ہماری گاڑی ہے، ہمارا گھر ہے، ہمارا مکان ہے، دکان ہے، ہمارے رشتہ دار ہیں، ہماری دولتیں ہیں، خزانہ ہے، یہ تمام چیزیں دنیا میں ادھر ادھر ہو جائیں گی، کسی کے ہاتھ نہیں آئیں گی. تو آپ سب سے گزارش یہ ہے کہ اپنے ایمان کی حفاظت بھی کریں اور فکر کریں کہ ہمیں کرنا کیا ہے. تھوڑا زندگی کو سیریس لیں. جب تک ہم سیریس نہیں لیں گے اور یہی سمجھتے رہیں گے بھائی ہم صبح اٹھ رہے ہیں، ناشتہ کر رہے ہیں، دوپہر ہو رہا کھانا کھا رہے ہیں، رات کے وقت کھانا کھا رہے ہیں، پھر سو رہے ہیں، پھر اٹھ رہے ہیں، پھر کام میں جا رہے ہیں، یہ تو چلتا رہے گا. جہاں ہم 10 منٹ کھانے کے لیے نکال سکتے ہیں، نماز کے لیے بھی نکال سکتے ہیں. جہاں ہم 2 گھنٹہ موبائل یوز کر سکتے ہیں، وہاں آدھا گھنٹہ ہم قرآن کریم کی تلاوت کے لیے بھی نکال سکتے ہیں. کوئی مشکل بات نہیں ہے. کرنے سے سب ہوگا، نہیں کرنے سے کچھ نہیں ہوگا. کھائیں گے تو پیٹ بھرے گا، نہیں کھائیں گے تو پیٹ نہیں بھرے گا. بس یہی سسٹم ہے. تو گزارش یہ ہے کہ آپ حضرات اپنی زندگی کو سیریس لیں اور جو حالات آئے، مصیبت آئے، اس کے اوپر صبر کریں. اور جتنی بھی تلاوتیں ہوئی اس کو ایصال ثواب کا طریقہ یہی ہے کہ اللہ جتنا ہم نے پڑھا ہے اس کا ثواب پلا پلا کو پہنچا دے. بس اتنا ہی کرنا ہے، اس میں کوئی کچھ نہیں کرنا. بہت لوگوں کو بہت بھاری معلوم ہوتا ہے کہ کیسے کرنا ہے، کیا پڑھنا ہے، کیسے کریں، پڑھ کے رکھ دیتے ہیں. دوسری بات یہ کہ قرآن کریم جو ہم پڑھ رہے ہیں اس کے اندر سجدہ تلاوت آتا ہے. کہیں کہیں پہ سجدہ کا لکھا ہوا ہوگا. تو کل قرآن کریم کے اندر 15 سجدے ہیں، جن میں سے 14 ہمیں کرنے ہیں، ایک ہمیں نہیں کرنا. 14 سجدہ ہمارے ذمہ واجب ہے اگر ہم نے اس کی تلاوت کی ہے. اور جس نے تلاوت کی ہے یہ اسی کے ذمہ ہے. ایسا نہیں کہ فلاں ہمارے بغل والا پڑھ کے گیا ہے سجدہ تلاوت، اس کا سجدہ ہم کر رہے ہیں، یہ قبول نہیں کیا جائے گا. اس کی طرف سے بھی نہیں، آپ کی طرف سے بھی نہیں. اس کا خاص خیال رکھنا ہے. جس نے سجدہ تلاوت کی آیت پڑھی ہے ان کے ذمہ سجدہ تلاوت واجب ہے، ورنہ گناہگار ہوں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. خلاصہ کے طور پہ سبق کو واپس دہرا لیتے ہیں کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افحسبتم انما خلقناکم عبثا. یہ بہت کام کی بات ہے. آپ یہاں سے جا رہے ہیں گھر، آپ اس بات کو اپنے سینے میں محفوظ کیجئے اور دل و دماغ میں بیٹھا لیجئے کہ ہمارا مقصد یہی ہے، یہاں جمع ہونے کا بھی اور دنیا میں آنے کا بھی. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم کو جو پیدا کیا ہے تو کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے ایسے ہی پیدا کر دیا؟ کیا تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہم نے تم کو عبثاً ایسے ہی بیکار پیدا کر دیا؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ. اور تم یہ گمان کرتے ہو کہ ہمارے پاس لوٹائے نہیں جاؤ گے. یہ کیوں کہا پتہ ہے؟ کیونکہ کافروں کا یہ عقیدہ ہے اِذَا كُنَّا عِظَامًا نَخِرًا. کافروں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر ہم مر جاتے ہیں تو ہم کو واپس اٹھایا نہیں جائے گا. کیا کہتے ہیں؟ ہم کو واپس اٹھایا نہیں جائے گا. ان کا یہ گمان تھا، اسی کو توڑ دیا اللہ نے. اِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا. کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے اور مر جائیں گے، اِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، دوبارہ اٹھائے جائیں گے. یہ ان کا یہ تھا، دوبارہ اٹھائے جائیں گے. اللہ نے کہا جی ہاں، اٹھائے بھی جائیں گے اور ہمارے پاس لائے بھی جائیں گے. ہر ایک طرح کے لوگوں کو لایا جائے گا. جو ایمان لائے وہ بھی، جو نہیں لائے وہ بھی،
اور جو ایمان لا کر عمل نہیں کیے وہ بھی، ہر ایک طرح کے لوگ حاضر ہوں گے۔ اس دن فیصلہ ہوگا کہ ان کی جماعت کون سی ہے، ان کی جماعت کون سی ہے۔ المرء مع من احب الیہ، یہ حدیث پاک ہے کہ انسان قیامت کے دن اس کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا تھا دنیا میں۔ محبت سے کیا مراد؟ ایک وہ والی محبت نہیں، لڑکا لڑکی والی محبت سے مراد یہ ہے جس سے ہم عقیدت رکھتے تھے دل میں۔ دنیا کے اندر ہم نے فلاں فلم اسٹار سے عقیدت رکھی ہے کہ یہ ہمارا رول ماڈل ہے، یہ سپر اسٹار ہے، ہم اس کو فالو کر رہے ہیں۔ وہ بال کیسے کٹا رہا ہے ہم ویسے بال کٹا رہے ہیں، سائڈ کا پورا منڈا دیا، بیچ میں اٹھا کے رکھ دیا۔ کس کی نقالی کی جا رہی ہے؟ فلاں اسٹار کی، سپر اسٹار جو بھی ہے۔ ہم دنیا میں کسی کرکٹر والوں سے محبت کرتے ہیں، کرکٹ کھیلتے ہیں، کھلاڑی ہیں، ان سے لوگ بہت محبت کرتے ہیں، ان کی نقالی کرتے ہیں۔ دنیا کے اندر ہم ایسے لوگوں کو فالو کرتے ہیں جن سے ہم محبت کرتے ہیں۔ تو یہی کہا گیا کہ قیامت کے دن وہ انہی کے ساتھ ہوں گے۔ بھائی تم سپر اسٹار سے محبت کرتے تھے، چلو ایک طرف ہو جاؤ۔ آپ کھلاڑی سے محبت کرتے تھے، ایک طرف ہو جاؤ۔ آپ فلاں انسان سے محبت کرتے تھے، ان کو فالو کرتے تھے، ان کے چال چلن کو، ان کے کھانے پینے کو، ان کے لباس کو بھی فالو کر رہے ہیں۔ بھائی وہ پھٹا ہوا جینس پہن رہا، ہم بھی پہن رہے ہیں، کیوں؟ فلاں مووی میں ہم نے دیکھا تھا اس ہیرو کو، وہ پہنتا ہے، وہ بھی ہم پہن رہے ہیں۔ تو قیامت کے دن یہ سارا چٹا ہمارا کھلے گا اور اللہ تعالیٰ انہی کے ساتھ ہم کو کھڑا کریں گے۔ اور اگر کوئی انسان دنیا میں صحابہ کرام سے محبت کرتا ہے، اللہ کے نبی سے محبت کرتا ہے، ان کے لباس کو فالو کیا، ان کے کھانے پینے کے اسٹائل کو فالو کیا، ان کے لائف اسٹائل کو فالو کیا، ان کی زندگی کو اپنی زندگی بنا لی، اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن مع الصدیقین والشہداء والصالحین، سچوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ، صحابہ کرام کے ساتھ کھڑا کرے گا اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے۔ ہم چاہے اس کو سیریس لیں، چاہے مذاق میں اڑا دیں، بھائی یہ کہنی سننی کی باتیں ختم کرو، یہ اگلوں کی کہانی ہے۔ ایسا کفار کہتے تھے، کیا کہتے تھے؟ وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ، جب عذاب سنایا جاتا تھا ان کو کہ بھائی ایسا ہونے والا ہے، وہ کہتے تھے کہ کیا عذاب بھی ہوگا ہم لوگوں کو؟ ہٹاؤ، یہ تو اگلوں کی کہانی ہے، اساطیر الاولین، قصہ کہانی ہے یہ۔ تو یہ آپ کے اوپر ہے، آپ اس کو سیریس لیں یہاں سے جانے کے بعد، یا آپ اس کو مذاق میں اڑا دیں۔ ہمارا کام ہے پیغام پہنچانا۔ بس گزارش یہ ہے کہ ہمارا جو مقصد ہے اس دنیا میں آنے کا، بس وہ ہم کو پورا کرنا ہے۔ کھانا پینا ہوتا رہے گا، اس کا ذمہ اللہ نے لے لیا نا، رزق کا ذمہ اللہ نے لے لیا ہے کہ ہم آپ کے دروازے پہ رزق کو پہنچا دیں گے۔ آپ کا کام ہے عبادت کرنا، ہم آپ کو گھسیٹ کے مسجد میں نہیں لائیں گے، ہم آپ کو گھسیٹ کے مصلی کے اوپر نہیں چڑھائیں گے۔ یہ آپ اپنی مرضی سے کریں گے تو ہوگا، نہیں کریں گے تو نہیں ہوگا۔ رزق کا ذمہ اللہ نے اپنے اختیار میں لے لیا ہے، اس کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ پریشان اگر ہونا ہے تو اپنے اعمال کے لیے ہونا ہے، اپنے اعمال کے لیے۔ ہم کام میں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اذان ہوگی، نماز پڑھیں گے، اسی کے اوپر بات چل رہی ہے تب سے۔ اصل مقصد ہی یہی ہے دنیا میں آنے کا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب جا رہے تھے، آخری مرحلہ ان کا چل رہا ہے، خطبے دے رہے ہیں کھڑے ہو کر کہ میرے جانے کے بعد تم دو چیزوں کو مضبوطی سے پکڑنا۔ میں نے تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑی ہیں، دو چیزیں یعنی ایک کتاب اللہ اور ایک سنت رسول اللہ، یعنی اللہ کی کتاب قرآن کریم اور سنت رسول یعنی حدیث مبارکہ۔ یہ دو چیزیں میں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اس کے اوپر جو قائم رہے گا وہی نجات پانے والا ہے۔ اور اگر کوئی اختلاف دکھ جائے تو میرے بعد میرے صحابہ کرام کے طریقے کو فالو کرنا، خلفائے راشدین کے طریقے کو فالو کرنا۔ بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ، آپ میں سے جو بھی ان کو فالو کرے گا وہی ہدایت پانے والا ہے۔ باقی ہمارے جتنے دنیا کے رول ماڈل ہے نا، ہیرو سے لے کے زیرو تک جتنے بھی ہے، ان کا بھی حشر نشر ایک ہوگا۔ اگر ہم نے ان سے محبت کی ہے تو ہمارا بھی وہی ہوگا۔ ان کی لائف اسٹائل کو نہیں اپنانا ہے۔ قرآن کریم میں کہا لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عزیز، اور ایک جگہ پہ فرمایا اسوۃ حسنہ، کہ اللہ کے نبی جو ہے وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہے۔ اسوہ حسنہ بہترین نمونہ وہی ہے کہ بھائی وہ کھاتے کیسے تھے، ہم کو فالو کرنا ہے۔ دسترخوان بچھاتے تھے، پھر کھانا کھاتے تھے، کھانے سے پہلے بسم اللہ پڑھتے تھے۔ کیا ہم کرتے ہیں؟ ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو کھڑے کھڑے کھا رہے ہیں؟
جو ٹیبل پہ بیٹھے ہاتھ میں لیے کھا رہے ہیں، جو کرسی پہ بیٹھے ہیں دسترخوان نہیں ہے ان کے پاس، ہے کہ نہیں ایسے؟ اب اپنی زندگی میں جائزہ لیں، جائزہ لیں. ہم کتنے لوگ ایسے ہیں جو کھڑے ہو کے پانی پی لے رہے ہیں، ہم کو پتہ نہیں. تو یہ سب خلاف سنت کام ہو رہا ہے، ہمیں تھوڑا اس میں دھیان دینے کی ضرورت ہے، دھیان دینے، کیونکہ دنیا دارالعمل ہے، یہ صرف عمل کی جگہ ہے. یہاں فیصلہ نہیں ہوگا، یا نہ آپ کو سزا دی جائے گی نہ یہاں بدلہ ملے گا، کیونکہ یہ ہماری نظروں سے غائب ہے. مثال کے طور پر آپ بائک چلا رہے ہیں، آپ کے سر پہ ہیلمٹ نہیں ہے، لیکن حکومت کا قانون کیا ہے کہ آپ کے موبائل میں میسج آئے گا، آپ کے نام پہ ایک کیس بن جائے گا، 500 روپے آپ کو دنڈ بھرنا ہے، یہ سزا کے طور پر ہے. تو ہم کیا کرتے ہیں بھائی، مین روڈ پہ جا رہے ہیں تو ہیلمٹ پابندی سے لیتے ہیں. نہیں بھائی، اگر ہم نہیں لیں گے تو ہمارے نام پہ کیا ہوگا؟ یہ ڈر ہمارے دلوں میں بیٹھا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے انجام کو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ بھی رہے ہیں اور اس سے دو چار بھی ہو رہے ہیں. ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ اس سے دو چار ہو رہے ہیں بھائی، دیکھا. لیکن آخرت کی سزا کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ رہے، اسی لیے ہم اس کو سیریس نہیں لیتے. صحیح بات یہی ہے. اگر ایسا ہو جائے، اللہ کی طرف سے یہ نظام بن جائے کہ بھائی جو آدمی ایک ٹائم کی بھی نماز چھوڑے گا، ہم اس کو ایسی سزا دیں گے جسمانی طور پہ، کچھ بھی ایسا کوئی نظام بن جائے تو الحمدللہ پوری دنیا کے لوگ نماز پڑھتے ہو جائیں گے. ایسا ہی ہے. تو اسی لیے کہا گیا الذین یؤمنون بالغیب، غیب پہ ایمان لانا ہے. تو کیا مطلب غیب پہ ایمان لانا ہے؟ وہی یہی غیب ہے کہ ہم نے جس چیز کو نہیں دیکھا ہے، جس انجام کو نہیں دیکھا ہے، اس کو ماننا ہے کہ بھائی ہمارے ساتھ یہ ہوگا. یہ ساری چیزیں لکھائی جا رہی ہیں. ہمارے کندھے جو دکھ رہے ہیں نا، وہ خالی نہیں ہیں، وہ کرامن کاتبین اس کے اوپر بیٹھے. کرامن کاتبین کسے کہتے ہیں؟ کسے کہتے ہیں؟ کسی کا یہ نام ہے؟ نہیں، یہ دو فرشتے اللہ نے متعین کیے ہیں. کرامن کے مطلب ہوتے ہیں معزز، مقدس، اور کاتبین کے مطلب ہوتے ہیں لکھنے والے. یعنی دو معزز فرشتے لکھ رہے ہیں. یعلمون ما تفعلون، اب جو کچھ کر رہے ہیں وہ جانتے ہیں. تو ان کو لگا دیا گیا، ہمارا سارا ایک ریکارڈ بن رہا ہے. وہ قیامت کے دن ہمیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، کسی کو دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ کیا کہے گا پتہ ہے؟ دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال لے کر اپنے رشتہ داروں کو وہ دکھائے گا، آؤ قریب آؤ، قریب آؤ، دیکھو یہ میرے ہاتھ میں میرا نامہ اعمال ہے، میں بہت خوش ہوں. آج قرآن کریم بیان کرے اقرؤوا کتابیہ. اور جس کے بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال آیا وہ کہے گا یا فیقول یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کہ کاش یہ کتاب لکھی ہی نہ جاتی، میرا ریکارڈ ہی نہ ہوتا. اعمال بائیں ہاتھ میں آئے گا، وہ غمگین ہوگا، وہ سر جھکا لے گا، ماتھا پکڑ لے گا. یہ چیزیں ہیں، بس اس کی فکر کرنی ہے ہمیں، تو کریں گے انشاءاللہ سب. آپ حضرات یہاں جتنے بھی، چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، آج عہد کیجئے اس مجلس میں کہ جو باتیں یہاں کہی گئی ہے اس کے اوپر عمل کریں گے. اور سب سے پہلی چیز ہم اپنی نماز کے اوپر فوکس کریں گے. کیا کریں گے؟ اپنی نماز کے اوپر. بہت فری کام ہے، اس میں کوئی پیسہ تھوڑی لگتا ہے. ہم مسجد جا رہے ہیں تو ہمیں کوئی پیسہ دینا پڑ رہا ہے کسی کو؟ الحمدللہ مسجد میں اے سی تک لگی ہے آپ کی راحت کے لیے. پہلے کے زمانے میں نہ پنکھا تھا، نہ لائٹ تھی، نہ اے سی کا تو تصور ہی نہیں تھا. اور شدید گرمی، سعودی عرب کی جو گرمی ہے 60 ڈگری گرمی چلتی ہے ابھی بھی، اتنا کولر وولر کا انتظام کرنے کے باوجود. اس زمانے میں کچھ نہیں تھا، بس قدرتی ہوا چلی تو ہمیں تھوڑا ٹھنڈک مل گیا، راحت مل گئی، ورنہ کچھ نہیں، بدن جلتا تھا پورا. اور اس طرح سے فرش کا انتظام بھی نہیں تھا. نمازیں پڑھتے تھے تو کنکر کے اوپر پڑھتے تھے، کنکر ہٹاتے تھے، پھر سجدہ کرتے تھے، پھر اٹھتے تھے. یہ عالم تھا. اس عالم میں بھی اللہ کے نبی اور صحابہ کرام نے پوری رات نماز میں گزار دی ہے بغیر پنکھا کے پڑھنے. آج ہمارا حال کیا ہے؟ اگر تراویح بھی پڑھتے ہیں، عید کی نماز بھی پڑھتے ہیں تو بھائی اے سی کے نیچے پڑھنا ہے، گرمی لگ رہی، چلو یہاں وہاں نخرے ہیں. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے. آپ حضرات سب عہد کیجئے، کرتے ہیں عہد انشاءاللہ تو کم سے کم بولنا ہے. انشاءاللہ عہد کرتے ہیں کہ نماز کی پابندی اب کریں گے. ہو سکتا ہے ہمارا کون سا آخری عمل بھی اللہ تعالیٰ قبول کر لے. بھلے اتنے دن نہیں پڑھتے ہوئے آئے ہیں، اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کریں گے. لیکن اپنی گارنٹی خود نہیں لیں گے ہم، بھائی ایسے ہی چلے جائیں گے کوئی بات نہیں، ہمارے پیچھے والے ہیں جو کرتے رہیں گے. کسی کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا زندگی میں. دنیا ہے، انسان تھوڑے دن تک یاد رکھتا ہے،
اس کی پابندی کرتا ہے پھر بھول جائے گا وہ. اللہ نے ایسا نظام میموری کے اندر بنا دیا ہے، نسیم منسیہ والا نظام ہے کہ تھوڑے دن بعد نسیان انسان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے. یہ قدرت کا نظام ہے. ہمارے آبا و اجداد چلے گئے، نہ دادا چلے گئے، کسی کے والد کو جاتے ہوئے 20 سال ہو گئے تو بھول گیا نا وہ کہ ابھی بھی روتے ہیں ان کے لیے بیٹھ کے. ایسا نہیں، کچھ دنوں تک غم تازہ ہے تو یاد ہے، اور 2-4 مہینے بعد انسان بھول جاتا ہے. تو عہد کیجئے، نماز بھی پڑھیں گے، حتی الامکان کبھی چھوٹ جائے وہ الگ چیز ہے، لیکن پابندی اس کی ہونی چاہیے. اور دوسری بات، جہاں تک ہو سکے ہم گناہوں سے اپنے آپ کو بچاتے رہیں گے. پتہ نہیں کب کس حالت میں اور کس وقت موت آ جائے. ہم ٹی وی دیکھ رہے ہیں، دیکھتے دیکھتے ہم ایسے لیٹے ہیں، اللہ نے فرشتوں کو بھیج دیا، بھائی اس کا ٹائم پورا ہو گیا، چلے جاؤ. ضروری نہیں ہے کہ ہمیں موت سے پہلے اس کے آثار ہمارے اوپر آ ہی جائیں. حالت سے چلتا پھرتا انسان بھی چلا جاتا ہے. آپ کے آنکھوں دیکھا ہوا کیا ہے کہ نہیں؟ تو اس سے عبرت ملی کہ نہیں ملی؟ ہمیں عبرت ملنی چاہیے. اور اگر عبرت نہیں مل رہی ہے تو یاد رکھیے ہمارا ضمیر مر چکا ہے. ہم اپنی زندگی کو بھی سیریس نہیں لے رہے ہیں اور اللہ کے نظام کو بھی سیریس نہیں سمجھ رہے، حق نہیں سمجھ رہے. تھوڑا سیریس ہونا ہوگا. ہوں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور آپ کے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے. اور آپ حضرات کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے یہاں بیٹھ کر اس مجلس کو رونق بخشی اور ہمارا تعاون کیا. تھوڑی سی دعا کر لیں گے، اس کے بعد اس مجلس کا اختتام ہو جائے گا. دعا کر لیں. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. لا إله إلا الله الحليم الكريم. لا إله إلا الله الحليم الكريم. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ جو گناہ ہم نے لوگوں کے سامنے کیے ہیں، جو چھپ کر کیے ہیں، اسے بھی معاف فرما. جو دن کے اجالے میں کیے ہیں، جو رات کے اندھیروں میں کیے ہیں، اسے بھی معاف فرما. جو کر کے بھول چکے ہیں اور جو یاد ہے اسے بھی معاف فرما. اے اللہ ہمارے تمام تر خطاؤں کو حسنات سے بدل دے. اے اللہ ہم نے دنیا میں زندگی ایسی نہیں گزاری جیسا کہ تیرا فرمان ہے، جیسا آپ نے آپ علیہ السلام کو پیغام دے کر بھیجا اس کے مطابق ہم نہیں گزار رہے. یا اللہ ہم غفلت میں جی رہے ہیں، ہم زندگی کو سیریس نہیں لے رہے ہیں. یا اللہ ہم نے تیرے نظام کے اوپر عمل نہیں کیا، قرآن کریم کا حق ادا نہیں کیا، حدیث پاک کے فرمان کے مطابق عمل نہیں کیا. یا اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اہدنا الصراط المستقیم. یا اللہ ایسا راستہ جس کے اوپر آپ نے ان لوگوں کے اوپر انعام کیا ہے، نہ کہ ایسا راستہ جن کے اوپر آپ غضبناک ہوئے اور وہ گمراہ ہوئے. یا اللہ ایسے لوگوں سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ دیش کے حالات بہت خراب چل رہے ہیں. یا اللہ ہماری آزمائش کا وقت ہے. یا اللہ اس آزمائش میں ہمیں کامیابی عطا فرما. یا اللہ ہمیں 5 وقت نمازی بنا دے. یا اللہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ جو لوگ یہاں اس دنیا سے جا چکے ہیں اور جو 2 باپ بیٹے اس دنیا سے جا چکے ہیں، اور اسی طرح جن کے رشتہ دار میں جو لوگ بھی وفات پا چکے ہیں، ان کی قبر کو جنت کا باغ بنا دے. یا اللہ ان کے گناہوں کو معاف فرما دے. یا اللہ ان کی مغفرت فرما دے. قبر میں ان کے لیے آسانی کا معاملہ پیدا فرما. یا اللہ آخرت کے دردناک عذاب سے ان کی حفاظت فرما.
یا اللہ جو لوگ زندہ ہیں ان کے رشتہ دار ہیں ان کو صبر جمیل عطا فرما، یا اللہ صبر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ جو بے نمازی ہیں ان کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں ہدایت دے دے، یا اللہ ایسے راستے پہ چلا جس راستے پہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام چل پڑے تھے، یا اللہ ان لوگوں کے راستے پہ نہ چلا جس راستے پہ فرعون، حامان، شداد، قارون یہ لوگ چل رہے تھے۔ انہوں نے انبیاء کرام کو بہت تکلیفیں دی اور تیرے دین کو مٹانے کے خاطر انہوں نے بہت سازشیں کی ہیں، ایسے لوگوں کے راستے سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ یا اللہ اس مجلس میں بیٹھنے والوں کو قبول فرما، یا اللہ جو لوگ اس مجلس میں بیٹھے ہیں اور انہوں نے عہد کیا ہے ان کے عہد و پیمان کو اللہ حفاظت سے رکھ کر ان کی عہد و پیمان کو تکمیل تک پہنچا دے، یا اللہ ہم سب کو نمازی بنا دے، یا اللہ ہم سب کو نبی کا پکا سچا امتی بنا دے، یا اللہ قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا بنا دے، یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ بھی عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عطا فرما، یا اللہ جتنی بھی تلاوتیں کی گئی ہیں ان تمام کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر انبیاء کرام کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک اور ان کے بعد سے ان کے صحابہ کرام سے لے کر جتنے بھی لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان تمام کے روح کو اس کا ثواب پہنچا دے، یا اللہ پڑھنے میں جو غلطی ہوئی اسے معاف فرما دے، یا اللہ ہمیں قرآن کریم کا حق ادا کرنے والا بنا دے، یا اللہ اس پورے محلے والوں کو ہدایت دے دے، یا اللہ اس پورے محلے والوں کو ہدایت دے دے، یا اللہ ہمارے اوپر جو آزمائش ہے اسے ہمیں کامیابی کے ساتھ گزرنے کی توفیق عطا فرما، اور یا اللہ ہم زیادہ آزمائش کے لائق نہیں ہیں، یا اللہ ہمارا امتحان نہ لے، یا اللہ جو بہتر ہو ہمارے لیے وہ مہیا فرما دے، یا اللہ جس میں ہمارے لیے ناکامی ہے اسے ہمارے سروں سے ٹال دے، یا اللہ قبر کی مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے، یا اللہ ایسے حالات پیدا فرما دے، یا اللہ جو کچھ مانگا ہے وہ عطا فرما دے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہمیں اپنی زندگی صحیح طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرما دے، زندگی میں کسی کا محتاج نہ بنا اپنے سوا، یا اللہ قرآن و سنت کو مضبوطی سے پکڑنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہم سب کے اوپر سے اپنے غضب کو ہٹا لے، یا اللہ چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، یا اللہ ان کی پریشانی دور فرما دے، یا اللہ جو بیمار ہیں ان کو صحت یاب فرما دے، ان کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرما دے، یا اللہ جو قرض میں ڈوبے ہوئے ہیں ان کے لیے راہ نجات عطا فرما، یا اللہ جو غلط لائن میں لگے ہوئے ہیں اور حلال روزی سے بہت دور ہیں، یا اللہ ان کے لیے حلال روزی کا دروازہ کھول دے، یا اللہ جو کچھ مانگا ہے عطا فرما دے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔